السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور آج کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، جو کہ 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف جب انسان جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اس کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر آج بھی آپ نے ابھی تک سورۃ کہف کی تلاوت نہیں کی تو ابھی بھی مغرب کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ کر لیں، نہیں تو ہر جمعے نیکسٹ ویک سے آپ لوگ ضرور اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جس میں سے 2 بڑی فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا انسان دجال کے سب سے بڑے فتنے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا، دجال کے فتنے سے انسان کو حفاظت ملے گی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44۔ ہم نے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 سیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع ہم نے شروع کیا ہے، جس کی 2 آیتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھی تھی۔ آج ہم اگلی 2 آیتیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کی تجوید، اس کے مخارج اور اس کے مختصر تفسیر آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہم تجوید دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مخارج کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس کا تلفظ کیسے ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق، تلبسوا الحق، سین کی آواز پہ سیٹی دینی ہے، اور حق یہاں پہ ہا حلق والی ہا ہے، حلق والی، سینے والی نہیں ہے۔ تلبسوا الحق، قاف موٹے والا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر تشدید کو بھی واضح کرنا ہے، حق، اور قاف کو موٹا کرنا ہے۔ بالباطل، تو کو موٹا کریں گے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہاں پہ کاف باریک والی ہے، اس پہ کلکلا بھی نہیں کرنا ہے، اس پہ ہلانا بھی نہیں ہے، اس پہ ساکن کو پراپر ساکن کی طرح کم کرنا ہے۔ تَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نون کے اوپر ساکن ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے عین ہے، الف نہیں ہے، تعلمون نہیں ہے بلکہ تعلمون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قاف موٹا کریں گے، صاد کو بھی موٹا کریں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زا پہ زور دیں گے کیونکہ اس پہ تشدید بھی ہے، اور زا کو ویسے بھی زور دے کے سیٹی کی آواز نکال کے پڑھتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَارْكَعُوا، را کو موٹا کریں گے اور ساکن کو واضح ساکن رکھیں گے۔ آگے عین ہے، الف نہیں ہے، عین کو اس کے عین کے پراپر مخرج سے نکالیں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تینوں جگہ پہ عین ہے، اور را کو دونوں جگہ پہ موٹا کریں گے۔ ان دونوں آیات کو میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کا ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
یہ ہماری آج کی دونوں آیات ہیں جس کی ہم نے تجوید دیکھی ہے کہ اس میں مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، کس کس حروف کا فرق کہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کو فرق کے ساتھ پراپر واضح کر کے ہم نے پروناؤنسیشن کرنی ہے۔ ابھی ہم اس کی مختصر تفصیل اور تجوید اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو اللہ کے نبی نے دعوت دی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور کیا فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس نعمت کو میری یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور اس عہد کو جو تم نے میرے سے کیا تھا پورا کرو، تاکہ میں بھی وہ عہد پورا کروں جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کسی اور سے نہ ڈرو بلکہ صرف میرے سے ڈرو، اور اللہ نے کہا کہ جو میں نے تم پہ نازل کی ہے کتاب، اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، کیونکہ یہ اسی چیز کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ پہلے سے کا کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہلے سے جو تورات اور انجیل وغیرہ کی کتابیں آئی تھیں، یہ اسی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کون؟ قرآن پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن پاک پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم سب سے پہلے ان آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور ان آیات کو اور اس جو احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں ان کو معمولی سی قیمت لے کے نہ بیچو، اور صرف میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ یہ پچھلی دونوں آیات رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ کی تھیں، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھیں۔ ابھی وہی چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور احکامات دے رہے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور وہ کیا احکامات ہیں؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور گڑبڑ نہ کرو، گڑمڑ نہ کرو، مکس نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ تلبسو مطلب گڑمڑ کرنا، مکس کرنا، حق کو باطل کے ساتھ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ چھپاؤ حق بات کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اصل حقیقت کو تم اچھی طرح جانتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو دو احکامات اللہ تعالیٰ نے اور دیے ہیں کہ بھئی ایک تو حق بات کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، مکس نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح اصل حقیقت کو جانتے ہو۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اوپر پہلے یہی باتیں، اسی طرح کی باتیں تمہاری پہلی قوموں کی آباء و اجداد کی جو تورات اور انجیل کی کتابیں آئیں اس میں بھی بیان کی گئی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، تو حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرو اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر جو رکوع کا رکن ہے، رکوع کا جو ہم رکوع کرتے ہیں، یہ اس لیے یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی جو نمازیں تھیں، جو پہلے ان کو حکم ملا ہوا تھا پچھلی کتابوں کے اندر، تو یہودیوں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ تو اب چونکہ آخری امت ساری یکجا امت ہے، ایک امت ہے، اس میں سارے اسلام پہ ایمان لائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ یہودیت اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، تو اس لیے فرمایا کہ بھئی یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا تو تم اس طرح سے نماز ادا نہ کرو، بلکہ ایک امت جس طرح ابھی حکم ملا ہے کہ رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب ایک امت کو یہ حکم ملا ہے کہ نماز میں رکوع بھی کرنا ہے تو تم بھی رکوع کرو، بلکہ جو یہودی پہلے رکوع نہیں کرتے تھے اس طرح سے رکوع تم کرو گے، ابھی رکوع کو تم نے اب چھوڑنا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے یہاں پہ کہ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں جو کہ پہلے ان کو تورات میں سکھائی گئی تھی رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اب چونکہ ہم ایک امت ہیں، اب نماز میں رکوع کا بھی حکم ہے، تو فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی اگلی 3 آیات کو سیکھیں گے، تو ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 مکمل ہو جائے گا، اور اگلی 3 آیات میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں انہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو جن کو اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے مدینہ میں گئے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 سیکھی،
اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلی 3 آیات سیکھیں گے اور سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع مکمل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔